میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہیں اور خیریت سے ہیں، آمین۔ اور ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے خاص طور پر خاندانی زندگی کے بارے میں سیکھ سکیں۔ آپ کی پوری توجہ چاہیے تاکہ ہم یہاں پر جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے بنیں۔ ہاللیلویا۔ فریش ہیں سارے لوگ؟ جو ٹاپک آج مجھے دیا گیا وہ میاں اور بیوی کے تعلق سے ہے، وہ میاں اور بیوی کے تعلق سے ہے۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ میاں بیوی ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے۔ خدا نے پیدائش کی کتاب سے جو پہلا رشتہ جس کا آغاز کیا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ، یعنی آدم اور آدم کے ساتھ ایک مددگار اس کو دیا گیا، اور خدا نے ایک فیملی سسٹم بنایا، ایک یونٹ بنایا۔ کریشن کے بعد جب خدا نے دیکھا کہ آدم کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، جتنے بھی جاندار بنائے تھے، پرندے تھے، جانور تھے، سب میں کوئی بھی آدم جیسا نہیں تھا، تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے خدا نے اس کی مانند ایک مددگار اس کے لیے بنایا۔ خدا کا اس میں سیٹ اپ کیا ہے؟ خدا کا فیملی سیٹ اپ کیا ہے کہ عورت مرد کی کیا ہے؟ مددگار ہے، ہیلپر ہے، ساتھی ہے، اور مرد کیا ہے؟ مرد کو ہیڈ مقرر کیا گیا، مرد کو سربراہ مقرر کیا گیا، عورت کو اس کے تحت کیا گیا کہ وہ اپنے سربراہ کے تابع رہے۔ یہ خدا کا ڈیزائن تھا، اور خدا نے کہا کہ پلو بڑھو، زمین کو معمورو محکوم کرو۔ یعنی اتنی بڑی کریشن خدا نے بنائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین، ستارے، چاند، سورج، پرندے، باغ عدن، اتنی خوبصورت پلیس، سب کچھ خدا نے کس کے لیے بنایا؟ یہ سب کچھ آدم کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آدم کو کیا کہا گیا تھا کہ تو ان سب کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات پر رول کر، تمام جانوروں پر رول کر، سارے جو درخت ہیں، سارے پھل یہ تیرے کھانے کو ہوں گے، ہر چیز تیری خدمت کے لیے ہوگی۔ خدا نے اس کو بادشاہ بنایا، اور جب بادشاہ بنایا تو پھر اس کو ایک ساتھی بھی دیا تاکہ ہر کام میں اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، اور زمین پر یہ لوگ آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ کیونکہ خدا نے جتنے بھی کریشن کی تھی، جتنے بھی جاندار بنائے تھے، جتنے بھی جانور بنائے تھے، سب جوڑوں میں بنائے تھے سوائے آدم کے۔ آدم کو خدا نے ایک ہی بنایا تھا، اور بعد میں اس کی مانند ایک اور کریشن بنائی اسی کی پسلی سے تاکہ وہ اس کا ساتھ دے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خدا کوئی پلان بناتا ہے، خدا کوئی منصوبہ بناتا ہے، تو ایک اور شخصیت ہے جس کو وہ پسند نہیں آتا، اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس کو یہ بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ اس نے پہلے ہی آسمان پر، ہمیں حزقیل کی کتاب بتاتی ہے، ہمیں یسایہ کی کتاب بتاتی ہے کہ جب آسمان پر بغاوت ہوئی، اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب آسمان پر بغاوت ہوتی ہے تو ابلیس 1/3 فرشتے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ کتنے؟ 1/3۔ یعنی اگر آسمان پر 100 فرشتے ہیں تو بیچ میں سے 33 فرشتوں نے کس کا ساتھ دیا؟ ابلیس کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ میں خدا سے بڑا ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو خدا کی مانند بناؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی بڑا کروں گا۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ جب اس نے بغاوت کی تو اس نے 1/3 فرشتے اپنے ساتھ لے لیے، اور اس کو آسمان سے نکال دیا گیا۔ خدا نے اس کو آسمان سے نکالا، لیکن سزا نہیں دی۔ سزا کے لیے بعد کا وقت مقرر ہے۔ آسمان سے اس کو نکال دیا گیا، اور اس کے ساتھ تمام فرشتوں کو بھی۔ اب جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ابلیس وہاں پر بھی آن پہنچا، اور اس نے کوشش کی کہ چلو 100 میں سے 1/3 فرشتے یا 33 فرشتے یا جتنے بھی فرشتے ہیں، ہم ان کی تعداد نہیں جانتے، کروڑوں اربوں جتنے بھی فرشتے ہیں، ان میں سے تیسرا حصہ فرشتوں کا تو اب میرے ساتھ ہے، تو خدا نے یہ جو 2 انسان بنائے ہیں، کیوں نہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے خلاف جانا چاہتا ہے، ہر چیز میں خدا کے خلاف۔ سو پہنچ جاتا باغ عدن میں بھی،
باغ عدن میں بھی پہنچتا ہے اور جا کر ہوا کو اکیلا پاتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے، اس کو اپنی باتوں میں پھنساتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ان دونوں کو کیا کرے؟ خدا سے دور کر دے۔ یہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ ان کی محبت کو نفرت میں بدلنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خدا سے نفرت کون کرتا ہے؟ خدا سے نفرت گنہگار کرتا ہے۔ جتنے بھی گنہگار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے گناہ سے۔ وہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں، تاریکی سے باہر آنا نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے تاکہ تمہارے کام ظاہر نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ابلیس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر میں ان دونوں میاں بیوی کو، ان دو ہی انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا تو کیا ہوگا؟ ساری نسل انسانی بھی میرے قابو میں آ جائے گی۔ فرشتے سارے میرے قابو میں نہیں آئے، لیکن ساری نسل انسانی میں قابو کرنے کے لیے اگر یہ دو لوگ میرے ساتھ مل جائیں تو سارے نسل انسانی میرے ساتھ ہوگی۔ میں زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا، میں زیادہ پاورفل ہو جاؤں گا، میں خدا کا مقابلہ کروں گا۔ اور اس کے دل میں جو خواہش ہے نا ایک کہ جی میں اپنے آپ کو خدا سے بڑا کروں، خدا کا مقابلہ کروں، وہ خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی وہ اپنے آپ کو خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رکھتا ہے۔ خدا ایک کام، ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، ابلیس اس کے اگینسٹ منصوبہ تیار کرتا ہے۔ جو خدا کرنا چاہتا ہے ابلیس اس کو ہمیشہ فیل کرنا چاہتا ہے۔ باغ عدن میں وہ ہوا کے پاس گیا اور اس نے اس کو بہکایا اور وہ پھل کھانے پر مجبور کیا۔ اس نے نافرمانی کی، پھر آدم نے بھی پھل کھایا اور دونوں گناہ میں گر گئے۔ پہلا جوڑا ابلیس نے گناہ میں مبتلا کر دیا، گرا دیا۔ اور میں بھی وہ بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میں نے کامیابی پا لی، زمین پر دو ہی انسان ہیں اور دونوں اب میرے ساتھ ہیں۔ پہلے جتنے فرشتے تھے اس میں سے 1/3 فرشتے بھی میرے ساتھ اور 2 ہی انسان تھے، وہ دونوں ہی میرے ساتھ۔ تو اب خدا کیا کرے گا؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب خدا نے سزا دی ابلیس کو اور آدم کو اور ہوا کو، تو اس میں ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلی انجیل ہے جو خدا نے خود سنائی تھی گناہ کے بعد۔ یعنی ابلیس تو خوش نہ ہو، تو نہ سوچ کہ میں تے 2 انسان سی تے دوویں ہن میرے نال رل گئے نے، ہن جننے اگوں پیدا ہون گے سارے گنہگار ہون گے۔ جو بھی آدم اور ہوا سے پیدا ہوگا اب وہ گناہ میں پیدا ہوگا اور یہ نسل اب کبھی بھی بچائی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی بچائے نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے بچائے نہیں جا سکتے۔ جتنے فرشتوں نے ابلیس کا ساتھ دیا وہ ابلیس کے ساتھ غرق ہوں گے، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ یہی ابلیس نے انسان کے بارے میں سوچا کہ جب انسان اب گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اب انسان کی جو نسل ہے یہ بھی نجات نہیں پا سکے گی، یہ بھی نہیں بچ پائے گی۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں ان کو بچاؤں گا۔ ایک ایسا ہوگا جو عورت سے پیدا ہوگا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ یہ جو تو خوش ہے کہ میں نے انسان کی محبت کو نفرت میں بدل دیا، وہ آدم اور ہوا جو کہ روز خدا کا انتظار کرتے تھے باغ میں کہ کب خدا آئے اور ہم سے رفاقت رکھے اور باتیں کرے، آج گناہ کی وجہ سے وہی آدم اور ہوا چھپتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو پتوں میں چھپا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں۔ خدا آوازیں دے کے ڈھونڈ رہا ہے کہ کتھے ہو؟ تو کی کہنڈے نے ہم ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ جو محبت کرتے تھے خدا سے، گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب وہ ڈرنے لگ گئے ہیں۔ اور گناہ یہی تو کرتا ہے۔ آپ جب بھی گناہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی ساری محبت ڈر میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس نتیجے سے گھبرائیں گے کہ اب خدا میرے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ آدم اور ہوا جو اس کا انتظار کرتے تھے آج ڈر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ خدا کا فضل دیکھیں کہ خدا نے ان کو اس وقت سزا نہیں دی، بلکہ ایک نجات کا راستہ نکالا کہ یہ جو لوگ ابلیس خوش ہو رہا ہے کہ اب خدا سے نفرت کریں گے، خدا نے کہا یہی لوگ مجھ سے محبت کریں گے، انہی لوگوں میں سے میں ایسے لوگ پیدا کروں گا
جو مجھ سے محبت کریں گے. یعنی جب وہ جو عورت سے پیدا ہوا آئے گا، جب وہ تیرے سر کو کچلے گا تو لوگ میری نجات کو پالیں گے، نجات کو حاصل کریں گے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ابلیس تیرا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. اچھا، ابلیس کو پتا چل گیا کہ میرا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا مکمل. کیوں؟ کیونکہ خدا، میں نے یہ سوچا ہے کہ اب یہ نسل انسانی کرپٹ ہو گئی، اب سارے کرپٹ ہوں گے. تو لیکن خدا نے تو کہا ہے کہ اس نسل میں سے آگے لوگ آئیں گے جو کہ خدا سے محبت کریں گے، جو نجات پائیں گے. اب ابلیس نے کیا اپنے حملے بند کر دیے؟ بتائیں، کیا ابلیس نے خاندانی زندگی پر اپنے حملے بند کر دیے؟ ہرگز نہیں. وہ خاندان پر اٹیک کرتا ہے، اور خاندان پر اس کے جو اٹیک ہیں، اگر میں آپ کو پیدائش ہی کی کتاب سے چند ایک اٹیکس بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 4 باب ابلیس کے جو خاندان پر اٹیک ہیں، جو میاں بیوی پر اٹیک ہیں، ان میں سے دیکھیں 4 باب میں لمک نامی ایک شخص 2 بیویاں کر لاتا ہے. خدا نے کیا کہا تھا؟ ایک مرد اور ایک عورت، یہ دونوں ایک تن ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. لیکن لمک کیا کرتا ہے؟ وہ 2 بیویاں کر لاتا ہے. وہ خدا کے اس پلان کو فیل کرنے کی، ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم زیادہ آگے نہیں جاتے، لوط کا قصہ 9 باب میں پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ حرام کاری. لوط کے قصے میں کیا نظر آتی ہے؟ حرام کاری. اگین اس نے خاندان کو توڑنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی. تھوڑا سا آگے جائیں 16 باب میں تو ابراہیم ہاجرہ کے پاس جاتا ہے جو کہ اس کی لونڈی تھی، بیوی نہیں تھی. ابراہیم غلطی کرتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی لونڈی کے پاس جاتا ہے جو کہ خدا کے پلان کے اگینسٹ تھا. یہ پھر ابلیس نے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ 19ویں باب میں ہم جنس پرستی کو دیکھتے ہیں. وہ کیا ٹھیک ہے، بڈھی بندہ تے ویاہ کر دینے، انہوں بندیاں دے پیچھے لاتا. اب بھی ہم جنس پرستی ہمارے بہت زیادہ ان ہو چکی ہے، اور ابلیس کے حملے جو شروع میں وہ کرتا ہے آج بھی ویسے ہی حملے کرتا ہے. وہ ہم جنس پرستی کو لے آتا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کرے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ. زیادہ آگے نہیں چلتے تو 20ویں باب میں دینا کی آبرو ریزی ہوتی ہے. دینا جو کہ 12 بھائیوں کی بہن تھی. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں 38ویں باب میں تو آپ تمر کے واقعے کو دیکھتے ہیں، انسسٹ کو دیکھتے ہیں. اور تمر کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ زنائے محرم. تمر کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، یا اگر نہیں جانتے تو آپ پیدائش کی کتاب کے 38ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں. پھر 39ویں باب میں فوتیفار کی بیوی یوسف کو بہکاتی ہے. یہ بھی کس پر حملہ ہے؟ شادی کے انسٹیٹیوشن پر حملہ ہے، ایک گھرانے پر حملہ ہے. اور ابلیس اس وقت سے کوشش کر رہا ہے اور آج تک وہ خاندان کو توڑنے کی کوشش میں. وہ چاہتا ہے کہ خاندان کبھی اکٹھا نہ رہے، کدی میاں بیوی کدی رل کے نہ بہ جان، ان کے درمیان لڑائی ہو، ان کے درمیان حرام کاریاں، بدکاریاں، زناکاریاں ہوں، ان کے درمیان جھگڑے ہوں، خاندان میں دنگے فساد ہوں، ہر طرح کی برائی ہو تاکہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکے. کیونکہ خاندان اکٹھا رہے گا تو خدا کا پلان آگے بڑھے گا، خدا کا پلان آگے بڑھے گا. اور ابلیس کیا چاہتا ہے کہ خدا کے ہر پلان کو فیل کرے. جو خدا کا منصوبہ ہے اس کو وہ فیل کرنا چاہتا ہے. اور جب خدا کا منصوبہ ہے کہ انسان خاندان کی صورت میں رہے تو ابلیس کا کیا منصوبہ ہے کہ خاندان ٹوٹ جائے. خدا کا منصوبہ ہے کہ بیوی مرد کے تابع رہے تو ابلیس کا منصوبہ کیا ہے کہ بیوی اٹھے، عورتیں اٹھیں اور وہ میری مرضی کی طرح کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں کہ جنج دے بندے اونج دیاں سی. ہم کسی مرد کے تابع نہیں ہیں، کوئی ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم مردوں سے بھی افضل ہیں. روحانی طور پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کیونکہ خدا نے دونوں کو برابر درجہ دیا ہے. لیکن اس دنیا میں خدا نے بیوی کو مرد کے تابع کیا ہے اور مرد کو حکمران بنایا ہے. ہم آگے چل کر اس پر دیکھتے ہیں. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ بیوی تابع نہ رہے. خدا نے مرد کو کیا کہا کہ یہ تیری مددگار ہے، یہ تیری پسلی میں سے نکلی ہے.
سو تو کیا کر، اس سے محبت کر، تو کیا کر، اس سے محبت کر۔ لیکن ابلیس کیا چاہتا ہے کہ بندہ محبت نہ کرے بلکہ ایک ظالم اور جابر حکمران بن جائے، وہ بیوی پر سختی کرے، وہ بیوی سے لڑے، اسے ڈرائے دھمکائے، وہ سب کچھ کرے جو خدا نہیں چاہتا۔ سو خدا نے جو پلان دیا، ابلیس ہمیشہ اس کے خلاف چلنا چاہتا ہے، اور وہ آج تک چل رہا اور خاندانوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور اس کا اتنا زیادہ اثر آج بھی ہے کہ پاکستان میں تو شاید تھوڑا سا کم ہے، لیکن آج پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ جب سے طلاق الاؤ کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ طلاق کے کیسز ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ جی میرا شوہر لڑتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے، شراب پیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ مجھے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سارے کس کے اثرات ہیں؟ یہ بیسیکلی ابلیس کے کیے گئے کام ہیں جو کہ وہ خاندانوں میں کر رہا ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو وہ لوگ شادی سے اتنے بیزار ہو چکے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ عورت کو کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی چکر میں، لمبے عہد میں نہیں خود کو باندھنا چاہتے، ہم ایک عرصہ تک اکٹھے رہیں گے، اگر بن گئی تو ٹھیک ہے، نہ بنی تو خدا حافظ۔ اور ایک عورت کسی سے بھی شادی کرنے سے پہلے وہ 3-4 مردوں کے ساتھ رہ چکی ہوتی ہے، اور یہی مردوں کا حال ہے۔ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ آج سے 50-100 سال پہلے 95% بچے ایسے تھے جو کہ انہی ماں باپ کے تھے جن کے وہ گھروں میں رہتے تھے، یعنی 95% فیملیاں قائم تھیں۔ اور آج 40% بچے ایسے ہیں جن کی یا تو ماں فرق ہے یا جن کا باپ فرق ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ابلیس بہت حد تک کامیاب ہو چکا، اور پاکستانی معاشرے میں بھی، آلدو کہ ہم ان سے ذرا پیچھے ہیں، وہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ وہ اس فیملی سسٹم کو تباہ کرے، برباد کرے، اور ویسا ہی بنا دے جیسا اس نے امریکہ اور یورپ کے معاشروں کو بنا دیا ہے، جس میں خاندان کا کوئی نظام اب موجود نہیں رہا۔ یہاں بھی وہ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور ہماری بھی کوشش کیا ہونی چاہیے خادم ہوتے ہوئے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خاندان کے بارے میں بتائیں، ان کو فیملی سسٹم کے بارے میں بتائیں، ان کو خدا کے پلان کے بارے میں بتائیں کہ مرد کے لیے خدا کا کیا پلان ہے، عورت کے لیے خدا کا کیا پلان ہے، خدا خاندان سے کیا چاہتا ہے، ایک فیملی سسٹم کے تعلق سے ہیں، ایک یونٹ کے تعلق سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک خاندان میں ہوں گے، ایک خدا ترس خاندان میں ہوں گے، میاں بیوی کا رشتہ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوگا، تو جا کر وہ ایسے ماں باپ بن سکیں گے جو بچوں کی پرورش خدا کی مرضی کے مطابق کر سکیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل میں خدا بار بار کہا کرتا تھا کہ تم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانا، اپنے بچوں کو باتیں بتانا، کل کو جب تمہارے بچے یہ تم سے پوچھیں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں تو ان کو یہ بتانا، اگلی نسلوں تک، اگلی پیڑھیوں تک ان باتوں کو پہنچانا، پھر وہ اس سے اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے جب تک کہ ہمارا خداوند آ نہیں جاتا۔ یہی کام چلتا رہے گا کہ ایک نسل دوسری کو، دوسری نسل تیسری کو، تیسری نسل چوتھی کو، اور اس طرح سے ہر آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے آنے والی نسل کو بتاتی رہے گی کہ خداوند کون ہے، اور خدا کا پلان آگے بڑھتا رہے گا۔ سو آئیے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے عورت کے کردار پر گفتگو کریں کہ عورت کو خدا کیا سکھاتا ہے، خدا کا کلام عورت کے تعلق سے کیا بتاتا ہے۔ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، یہ تمام لیڈیز کے لیے ویلڈ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہیں، چاہے وہ شادی شدہ نہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے، اور چاہے وہ مائیں ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھا سکیں۔ افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ آمین۔
ایک اور حوالہ دیکھیں، کلسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور 19ویں آیت، 18ویں آیت۔ کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، اے بیویو جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ ایک آخری حوالہ دیکھیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ آمین۔ آپ کو کلام مقدس میں بیویوں کے لیے ایک حکم بار بار ملے گا، اور وہ حکم کیا ہے؟ اپنے شوہروں کے تابع رہو، اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ میں پھر پیدائش کی کتاب پر واپس آتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں جب عورت کو سزا ملی تو خدا نے اس کو کیا سزا دی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ تو درد کے ساتھ بچے کو جنے گی، اور دوسری سزا کیا تھی؟ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ جو رغبت ہے نا، یہ بیسیکلی وہ والی رغبت نہیں ہے جو ایک مرد کی عورت یا عورت کی مرد کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو۔ نسل پیدا کرنے کی برکت ان کو پہلے سے دی گئی تھی جب خدا نے ان کو پیدا کیا۔ یہ جو رغبت ہے، اس کی زیادہ تر مسیحی علماء اس بات پر ایگری کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی لینے کی کوشش کرنا، یعنی عورت کیا کرے گی؟ مرد پر اختیار جتانے کی کوشش کرے گی۔ اور پھر اس سے آگے کیا لکھا آیت میں؟ لیکن مرد تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ یعنی جب پیدائش کی کتاب میں عورت کو سزا ملی تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ عورت اب کیا کرے گی، کیونکہ اب گناہ اس کے اندر ہے، اس گناہ کے تحت وہ مرد پر حکم چلانے کی کوشش کرے گی، یعنی اس کی اتھارٹی کے انڈر سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن پھر بھی مرد اس پر حکمرانی کرے گا، اور اب وہ حکمرانی محبت سے نہیں کرے گا، اب وہ حکمرانی ظلم کے ساتھ کرے گا، کیونکہ وہ گنہگار ہو چکا۔ پہلے مرد بھی کیا تھا؟ بالکل انوسنٹ تھا، گناہ سے پاک تھا، کامل تھا، بڑا اچھا تھا، نیک تھا۔ عورت بھی پاک تھی اور نیک تھی۔ سو مرد کی محبت کامل تھی، عورت کی محبت بھی کامل تھی۔ لیکن اب نہ عورت کی محبت کامل رہی، نہ مرد کی محبت کامل رہی۔ اب عورت کیا کرے گی؟ اس کے اختیار کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرے گی، اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرے گی، یا اس سے بھی بڑا بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس پر اختیار چلانے کی کوشش کرے گی، اور اس کے تابع نہیں رہے گی۔ وہ کوشش کرے گی کہ اپنے مرد کے تابع نہ ہو، لیکن مرد پھر بھی اس پر حکمرانی کرے گا، اور اب کی بار جو وہ حکمرانی کرے گا وہ ظلم کے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ان کے اندر آ چکا ہے۔ پھر کلام نے اس کا سلوشن دیا کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر یہ لعنت انسان کے اندر آ چکی، یہ ایفیکٹ انسان کے اندر آ چکا کہ عورت مرد کے تابع نہیں رہنا چاہتی، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ کلام اگین عورت کو وہاں پر ہی لے کے آتا ہے کہ اگر تو اس لعنت کے اثر سے بچنا چاہتی ہے تو کیا کر؟ اپنے مرد کے تابع رہ، اپنے مرد کے تابع رہ۔ اس لیے ایک جگہ نہیں، 3 حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ پر عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ کہ اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اگر ایک مسیحی بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے، اس کا گھر بستا رہے، اس کے گھر میں لڑائی نہ ہو، اس کے گھر میں جھگڑا نہ ہو، اس کے گھر میں خدا کی حضوری ہو، پاکرو کا کام ہو، تے پھر پاکرو دی گل مننی پینی، پھر پاکرو دی گل مننی پینی ہے کہ اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ بیویاں وہ کہتی ہیں کہ پادری صاحب ساڈا بندہ جڑا وہ لڑدا بہت ہے، وہ تے ماردا بھی۔ میرے ساتھ پہلا پطرس اس کا 3 باب، یہ جو بات کی گئی ہے یہ بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پادری صاحب میرا
ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਵਾਂ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸਾ ਸਵਾਲ ہے نا. وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ مجھے وقت نہیں دیتا, وہ بچوں کو وقت نہیں دیتا, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, 100 قسم کی برائیاں. اور جب عورت آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کرنے لگے اپنے شوہر کی, تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اور مجھے ویسے کئی عورتوں کا فون آتا ہے اس طرح سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہسبینڈ ہے وہ بہت برا ہے, تو لیکن میں بہت اچھی ہوں. اور بعد میں وہ اتنی برائیاں اپنے بندے کی گنواتی ہے, تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ میں ایک تیسرا شخص ہاں, تسی مینوں انیاں برائیاں گناتی ہیں, یقین کرو تسی انہوں کی کردے ہو. مطلب ایک تیجے محلے 'چ ایک پادری صاحب نو تسی او برائی دستی اپنے بندے دی, تے اپنے بندے دے نال تسی کی کردے ہو. سو قصور دونوں سائڈز پہ ہوتا ہے. لیکن ان عورتوں کے بارے میں جو کہتی ہیں کہ ہمیں تابع رہنے کے لیے کہا گیا لیکن ہمارا بندہ ٹھیک نہیں ہے, کلام کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, پہلی آیت سے, اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو, اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں. یہ خدا کا سلوشن ہے کہ اگر آپ کا بندہ ویسا نہیں ہے. اور ایک اور بات جو اس سے پچھلے چیپٹر میں کنیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اب حکومت اچھی ہو یا نہ ہو, کیا ہمیں اس کے تابع رہنا ہے؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی پسند ہے لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی مثال کے طور پہ, تو کیا مجھے اس کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ بالکل کہا گیا ہے. ہماری جو حکومت ہے وہ کرسچنز کو پسند نہیں کرتی مثال کے طور پر, تو کیا ہمیں اس کے تابع رہنا ہے؟ بالکل رہنا ہے. کوئی شرط نہیں دی گئی کہ آپ نے حکومت کے تابع نہیں رہنا, بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ حکومتوں کے تابع رہو. اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ نوکر مالکوں کے تابع رہیں. ہم جہاں جاب کرتے ہیں ہم ان کے تابع رہیں. بہت سارے ریلیشن بتائے گئے ہیں کہ ہمیں تابع رہنا ہے. خدا نے نظام ہی اس طرح کا بنایا ہے. یعنی میں اگر کسی کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کروں گا, اگر میں کہیں جاب کرتا ہوں اور میں اپنے جو باس ہے اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا, میں انہوں باس ہی نہیں مانتا, تو کیا میں نوکری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اگر میں حکومت پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مانتا تو کیا میں اس ملک میں رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا. اسی طرح پطرس بیان کرتا ہے اس بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ اسی طرح بیویاں بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں. یہ ضروری ہے, یہ مست ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں پک اینڈ چوز کریں کہ نہیں میرا بندہ اچھا ہے تو میں تابع ہوں, تو میرا بندہ اچھا نہیں گا تو میں تابع نہیں ہوں. بیوی کو تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے, اور یہی سوال بیوی سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے یا نہیں ہے. اور کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اگر شوہر اچھا نہیں بھی ہے تو بیوی اپنے رویے کو نہ بدلے. بیوی اپنے رویے کو نہ بدلے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کا شوہر بدل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کا شوہر بدل جائے, لیکن اگر وہ نہیں بھی بدلتا, مثال کے طور پر ہم سوچ لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ آپ کی تمام تابعداری کے باوجود آپ کا شوہر نہیں بدلتا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پھر بھی تابعدار رہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کس کا سوچ کے تابعداری کر رہی ہیں؟ خدا کا, خدا کے کلام کا. سو آپ کو اجر کون دے گا؟ آپ کو اجر خدا دے گا. یعنی اگر ایک بیوی صرف یہ سوچ کر کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں تابعدار رہوں, سو میں تابعدار رہوں گی چاہے میرا شوہر جیسا بھی ہے, تو اس کو اجر کون دے گا؟ خدا. اس کا اجر اس کو خدا دے گا. سو بیویاں, بیٹیاں, جس ماحول میں, جس فیملی سسٹم میں, جس یونٹ میں خدا نے آپ کو رکھا ہے, آپ میں اس کو تابعدار رہنا ہے. آپ میں اس کو تابعدار رہنا ہے. اور تابعدار جو بیوی ہوتی ہے اس کی مثال کی کتاب میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ خدا کے نزدیک یہ کتنا پسندیدہ ہے. آپ مثال کی کتاب کا 31واں باب ضرور پڑھیے گا کہ خدا کو کتنا پسند ہے کہ عورت اپنے مرد کے تابع رہے, صرف یہ سوچ کر کہ یہ خدا نے کہا ہے. آئیے مرد کی طرف آتے ہیں کہ مرد کو خدا نے کیا کہا ہے, شوہر کیسا ہونا چاہیے.
اس کے لیے بھی افسیوں کا خط دیکھیں 5واں باب اس کی 25ویں آیت. افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت. لکھا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. دیکھیں مثال کتنی زبردست دی گئی ہے. بیوی اور مرد کا رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ جو کہ کلیسیا اور یسوع کا رشتہ ہے. جو کلیسیا اور یسوع کا رشتہ ہے. اور آج ہم اس رشتے سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے بھی. کلیسیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے تابع ہے. کیا کلیسیا نے کبھی یسوع مسیح کی تابع داری سے انکار کیا؟ نہیں. کیونکہ ویسے یسوع مسیح تو پرفیکٹ دلہا ہے, وہ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کلیسیا یسوع کے تابع ہے. سو جس طرح یسوع کلیسیا سے محبت کرتا ہے, مرد کو کہا گیا ہے کہ تو اپنی بیوی سے محبت کر. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب میں واپس جائیں تو آدم اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا, پرفیکٹ محبت کرتا تھا. لیکن جب گناہ ان کی زندگی میں آیا تو اب خدا نے کیا کہا عورت کو کہ وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا. اور اب کی بار جو حکمرانی ہوگی یہ ظلم کے ساتھ ہوگی, یہ سختی کے ساتھ ہوگی, اس میں زیادتی ہوگی, کیونکہ اس میں اب ان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ گناہ. اب اس میں زندگیوں میں گناہ آ چکا ہے اور اب یہ حکمرانی محبت کے ساتھ نہیں ہوگی. یعنی مسیح کی حکمرانی کلیسیا پر کیسے ہے؟ محبت کے ساتھ ہے. لیکن انسان کی حکمرانی عورت پر محبت کے ساتھ نہیں ہے. سو عورت اگر اس لعنت کے اثر کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ مرد کے تابع رہے. اور اگر مرد اس لعنت کے اثر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی بیوی سے ویسی محبت رکھے جیسی مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے. اور اس میں 4 جزو ہیں. اس محبت کے 4 جزو ہیں. پہلا جزو کیا ہے؟ کہ یہ محبت قربانی دیتی ہے. یہ محبت قربانی دیتی ہے. یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے قربان کیا اپنے آپ. کیا کلیسیا نے یسوع کو کچھ دیا تھا؟ کلیسیا نے یسوع کے لیے کچھ کیا ہے کیا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ محبت یسوع نے کلیسیا سے کی ہے. یہ قربانی دینے والی محبت ہے. اسی طرح مرد کی محبت کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قربانی دینے والی محبت ہو. وہ عورت پہ ڈیپینڈ کرنے والی محبت نہ ہو کہ ایک ایڑا میرے نہ پیار کر دی جڑا میں عید نہ کراں. یعنی محبت کی مثال دی گئی ہے نا کہ کیسی محبت کریں جو قربانی دینے والی ہو. جس طرح یسوع نے محبت کی ہے, مرد یہ نہ سوچتا رہے کہ جی عورت میرے لیے کچھ کرے گی تو پھر ایک ایڑی محبت دے لائق ہے. بھئی عورت اگر محبت دے لائق نہیں ہے تو کلیسیا بھی اس لائق نہیں سی. یسوع مسیح نے وہ لیے اپنی جان دیتی. کیا آپ اس لائق تھے کہ یسوع آپ کی خاطر جان دے؟ میں تو نہیں تھا, میں آج بھی نہیں ہوں. ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ یسوع اس کی خاطر صلیب پر اپنا خون بہائے. لیکن یہ یسوع کی محبت ہے جو اس نے ہم سے کی. اس نے اپنی جان کی قربانی دی. اسی طرح مرد کو بھی ایسی محبت رکھنی ہے کہ اگر اس کو اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو. بیوی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرتا رہے کہ نہیں بیوی اتنی محبت کرے گی تو پھر ہی میں نہ کراں گا. یہ جڑی مقابلے سے محبت ہوندی تانوں پتہ محبت نہیں ہوندی. محبت وہ ہے جو یسوع نے کی کہ بغیر ایکسپیکٹیشن کے اس نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دی. اس محبت کا دوسرا جزو کیا ہے کہ یہ محبت پاک کرتی ہے. یہ محبت پاک کرتی ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ یہ محبت قربانی دیتی ہے. یسوع مسیح کی محبت جس طرح قربانی دینے والی تھی, مرد کی محبت بھی ویسی ہو جس طرح یسوع کی محبت تھی. 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. یعنی پہلا جزو کیا ہے کہ قربانی دینے والی محبت کرو. دوسرا جزو کیا ہے؟ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے کہ جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. دوسرا جزو کیا ہے کہ یہ محبت پاک کرتی ہے. یہ محبت پاک کرتی ہے. یسوع کی محبت کلیسیا کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے. یسوع کیا چاہتا ہے کہ اس کی دلہن پاک ہو, پوتر ہو, اس میں سے سارے داغ, جھریاں, تمام گناہ اس میں سے جاتا رہے. اسی طرح مرد کو کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنی بیوی سے محبت کرو.
یہ محبت اس کو اور زیادہ پاک بننے کا اس میں ہیلپ کرے اس کو. یعنی آپ اپنی بیویوں کو کلام کی باتیں سکھائیں, ان کے ساتھ کلام شیئر کریں, اپنی بیویوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ خداوند میں مزید بڑھ سکیں. آپ کی محبت نہ صرف قربانی دینے والی ہو بلکہ آپ کی محبت ایسی ہو کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی بیوی مسیح میں ترقی کرے اور پاک ہوتی چلی جائے, پاک ہوتی چلی جائے, اس کو ایسا ماحول دیں. پھر تیسرا جز جو ہے یہ خیال کرنے والی محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ خیال کرنے والی محبت ہے. اور کیا لکھا ہے 28ویں آیت میں؟ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو, اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. تیسرا جزو کیا ہے کہ جس طرح مسیح کلیسیا کو پالتا ہے, مسیح کلیسیا کا خیال کرتا ہے, مرد بھی عورت کا خیال کرے اور اس کو پالے. اب پالنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو پرووائیڈ کرے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کلام مقدس میں پیدائش سے مکاشفہ تک آپ مرد اور عورت کے بارے میں جو بھی پڑھ لیں, ہمیشہ مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ اپنے گھر کو کون چلائے گا؟ مرد چلائے گا. نوکری کر کے کمائے گا کون؟ مرد. ایون کہ جب لعنت بھی آدم پر کی گئی تھی تو آدم کو کہا گیا کہ تو اب زمین پر ہل جوتے گا, تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کو چلانا, بچوں کے لیے لے کر آنا, گھرانے کے لیے بندوبست کرنا, رہائش کا بندوبست کرنا, پیسے کا بندوبست کرنا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. اور اگر عورتوں کو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ کام کرتی ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ اسی عورت کا اگر بندہ بہت زیادہ کماتا ہو تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گی. اگر اس کا بندہ زیادہ کماتا ہے, بہت ساری عورتوں کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑتا ہے, یا کم کمائی کی وجہ سے یا اپنے خرچوں کو پورا کرنے کی وجہ سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن بائبل کا یہ پلان نہیں ہے. بائبل کا پلان کیا ہے کہ مرد کمائے, مرد گھر کو چلائے اور عورت کا ویسے خیال رکھے جیسے کہ وہ اپنے بدن کا رکھتا ہے. سو یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت قربانی دینے والی ہے, یہ محبت پاک کرنے والی ہے, اور یہ محبت خیال کرنے والی ہے. اور چوتھے اور آخری نمبر پر یہ کبھی نہ ٹوٹنے والی محبت ہے. یہ کبھی نہ ٹوٹنے والی محبت ہے. اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں ان عورتوں کو جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کا مرد ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ یقین کریں کہ یہ احساس ایک عورت کے لیے اتنا زبردست ہے کہ جہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے وہ مرد ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ کو یہی ڈر لگا رہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں چلتا, یہ غصے سے کچھ بھی کر لینا, تو کیا وہاں پر محبت پنپ سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اور کلیسیا اور مسیح کے تعلق کو دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تلوار, ننگا پن, خطرہ, کوئی چیز کیا ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھ لیں, رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت, لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار, کیا یہ چیزیں کلیسیا کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. تو کیا یہ چیزیں مرد کو عورت سے جدا کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ جس طرح کلیسیا اور مسیح کا رشتہ ہے یہی مرد اور عورت کا رشتہ ہے. سو اگر یہ ساری تکالیف مسیح کو کلیسیا سے جدا نہیں کر سکتی تو اسی طرح یہ ساری تکالیف عورت کو مرد سے بھی جدا نہیں کر سکتی. اور آگے 38ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے مسیح خداوند یسوع میں ہے
اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی. آمین. کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. سو مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے جس طرح مسیح کلیسیا سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت قربانی دینے والی ہو, اس کی محبت پاک کرنے والی ہو, اس کی محبت خیال کرنے والی ہو, اور اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہو. اور جب مرد اس طرح کی محبت کرے گا اور عورت اس مرد کے تابع رہے گی, تب جا کر کیا ہوگا؟ ایک ایسا خاندان بنے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا. ادروائز خاندانوں کے جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں یا پوری دنیا میں چل رہے ہیں یہی ہوں گے. اگر مرد اپنا رول ادا نہیں کرتا, عورت اپنا رول ادا نہیں کرتی. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, اگر مرد محبت کرتا ہے عورت نہیں کرتی, یا عورت تابع نہیں رہتی اس طرح سے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے, مرد کو پھر بھی محبت کرنی ہے, کیونکہ اس کی محبت ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, عورت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جس طرح کلیسیا کی محبت, مسیح کی محبت کلیسیا پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اسی طرح اگر عورت تابع دار ہے اور مرد ویسا نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے اس کو, تو پھر بھی عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ تابع رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سب کس کے لیے کر رہی ہے؟ خدا کے لیے کر رہی ہے. اور جب یہ دونوں ایسے کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا ترس اولاد پیدا ہوگی. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصتاً آپ افسیوں کے خط کے 5ویں باب میں ہی پولس رسول اس تمام گفتگو کا خلاصہ کرتا ہے, اور 33ویں آیت میں لکھا ہے, افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت لکھا ہے, بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ساری باتوں کا یہ خلاصہ ہے. جس طرح اولاد کو پورے کلام میں ایک ہی حکم دیا گیا ہے, اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو. بیوی کو ایک ہی حکم آپ کو میجر ملے گا اپنے شوہر کے تعلق سے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے خامند کے تابع رہے. اور مرد کو اگر آپ کہیں کہ ایک ہی حکم جو دیا گیا ہے وہ کون سا ہے, تو وہ اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس لعنت کے اثر کو ختم کر پائیں گے جو کہ شروع میں انسان پر, مرد اور عورت پر پڑی تھی, اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. اور ابلیس جو کہ شروع میں چاہتا تھا کہ ساری نسل انسانی خدا سے نفرت کرے, گناہ میں گرے, خدا سے نفرت کرے, ہم اس اثر کو زائل کرتے ہوئے للکار سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں, نفرت کرنے والے نہیں ہیں. اور ابلیس آج بھی اس بات کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب سارے ہی نفرت کریں گے خدا سے. لیکن کیا آپ نفرت کرتے ہیں خدا سے؟ ہرگز نہیں. تمام ایماندار خدا سے محبت کرتے ہیں. سو ہم سب کو چاہیے کہ ابلیس کے اس منصوبے کو بری طرح سے ناکام بنائیں. فیملی سسٹم کو, فیملی یونٹ کو جتنا زیادہ مضبوط کر سکیں اتنا زیادہ مضبوط کریں. اپنے بچوں کی وقت پر شادیاں کریں, ان کو شادی کی اہمیت کے بارے میں, بچیوں کو تابع رہنے اور مردوں کو محبت کرنے کے بارے میں سکھائیں. کیونکہ جب ہم یہ سب کریں گے تو خدا کا نام ہم سب کی زندگی میں جلال پائے گا. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہم ایک لمحے کے لیے خدا ان کے حضور میں جھک کر دعا کریں گے. آئیے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں. آئیے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں, کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ بیویوں سے محبت نہیں کرتے, یا کچھ بیویاں ایسی ہیں جو کہ اپنے مردوں کے تابع نہیں ہیں, ہر بات میں مردوں کو آگے نہیں کرتی, ان کی ہیڈشپ کو قبول نہیں کرتی, ان کے سربراہ ہونے کو قبول نہیں کرتی, بلکہ اپنے آپ کو سربراہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اگر کچھ عورتیں ایسی ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کریں. مرد ایسے ہیں جو کہ محبت نہیں کرتے یا ظالمانہ طور پر عورت پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. جو بیٹیاں ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ خدا سے مانگیں کہ کل کو جب ان کی شادی ہو تو وہ اپنے مردوں کے تابع رہ سکیں, تاکہ خدا کا پلان پورا ہو. اسی طرح جو بیٹے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, وہ خدا سے یہ مانگیں کہ وہ اپنی
ہونے والی بیویوں سے محبت کر سکیں جیسے مسیح کلیسیا سے محبت کرتا ہے. مائیں اور جو باپ ہیں وہ خدا سے مانگیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر سکیں کہ اپنی بچیوں کو تابع رہنا اور اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھائیں. اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہو تاکہ ہمارے خاندان کی زندگی سے، ہماری زندگی سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے. اے جلالی اور ابدی بادشاہ، اس وقت جتنے لوگ تیرے حضور میں ہیں تو ان سب کے دلوں کو جانتا ہے، تو ان سب کے حالات سے واقف ہے، تو ان کے گھرانوں کو جانتا ہے، تو ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو جانتا ہے، تو سب چیزوں سے واقف ہے کیونکہ تو سب جانتا ہے. اب منت کرتے ہیں خدا ایک ایک گھرانے پر، ایک ایک خاندان پر تیرا برکت اور فضل والا ہاتھ بڑھے ہے. خدا تمام گھرانوں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ابلیسی حملے ہیں، جو ابلیسی چالاکیاں ہیں، وہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہیں. یہ گھرانے برکت پائیں اے خدا، روحانی طور پر مضبوط ہوں، تیرے قریب آتے چلے جائیں خدا تاکہ ہم سب کی زندگی سے تیرا نام عزت اور جلال پائے. اے خدا پاسٹر رفاقت کے لیے، ان کی ساری محنت کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، تمام مینجمنٹ کے لیے، سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا کہ میاں بیوی ماں باپ کے تعلق سے، اس رشتے کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے اس چرچ میں تعلیم چلتی رہے اور یہ چرچ بہت زیادہ مضبوط بنے. اے خدا یہ کلیسیا بڑھے، ترقی پائے اور ہمیشہ ساری عزت، سارا جلال تیرے پاک نام کو ملے. خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں آمین. گاڈ بلیس یو.